السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، آج گلگت بلتستان میں گزشتہ ایک ماہ سے زیادہ عرصہ ہوا ہے۔ وہاں پر ہونے والے احتجاج اور عوامی مطالبات کیا ہیں؟ خاص طور پر عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام احتجاج جاری ہے، تحریک جاری ہے۔ اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ اس پر کنٹروورسی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب شاید وہ جو تحریک تھی یا وہ جو احتجاج تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ صرف گندم کا معاملہ تھا، گندم سبسڈی کا معاملہ تھا، تو حکومت، صوبائی حکومت کی جانب سے گندم سبسڈی کے جو 2023 کے ریٹ سے وہ بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اب یہ معاملہ ختم ہوا ہے۔ دراصل یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، اصل معاملہ اب شروع ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان جو اس تحریک کو آرگنائز کر رہی ہے، اس تحریک کو اس وقت لے کر چل رہی ہے، ان کا مطالبہ صرف گندم سبسڈی نہیں تھا، بلکہ 15 ایجنڈا جو نکات تھے، 15 نکاتی ایجنڈا تھا، وہ تھا چارٹ آف ڈیمانڈ تھا 15 رکنی۔ اب یہ 15 کیا پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر گندم سبسڈی کا معاملہ حل ہوا یا نہیں ہوا ہے یہ معاملہ بھی آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ احتجاج، یہ تحریک ختم ہو جائے۔ یقیناً یہ تحریک ختم نہیں ہوئی ہے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ جو آگاہ ہیں آگاہ راحت صاحب، ان کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا، قاضی صاحب کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا، اور جو ایک سوچ فکر تھی گلگت بلتستان کی عوام کو جس طرح کبھی مذہب کے نام پر، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی علاقائیت کے نام پر تقسیم کیا گیا، اب وہ تمام جو تقسیم ہے وہ ختم ہوئی، اور اس وقت پوری قوم عوامی ایکشن کمیٹی کے اس احتجاج، اس تحریک کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہ معاملہ کیا ہے اور اس کے 15 نکاتی جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کا جو 15 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ، بنیادی حقوق کے حصول کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر قیادت گلگت بلتستان کی عوام اس سخت سردی میں، آپ کو پتہ ہے اس وقت وہاں پر برف باری بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ احتجاج جاری ہے، مطالبات کیے جا رہے ہیں، حکومت پاکستان سے یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں، حکومت گلگت بلتستان سے یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں، اور یہ 15 نکات ہیں۔ سب سے پہلا جو ایجنڈا ہے اس میں ہے گلگت بلتستان کی عوام کو حاصل گندم سبسڈی کو 2022 کی قیمت پر منجمد کیا جائے اور فی نفر 9 کلو گندم فراہم کیا جائے۔ اب یہ پہلا ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کا جو اصل مقصد آپ کو جو بتانے لگا ہوں کہ کہا جا رہا تھا کہ گندم سبسڈی کا معاملہ تو حل ہو گیا، حل ہوا نہیں ہے بلکہ یہ مزید تیز ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو پوائنٹ ہے اس میں لکھا گیا جو گندم سبسڈی ہے وہ 2023 کی حد تک بحال کیا گیا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے، جو گزشتہ روز نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا کچھ دن قبل، لیکن جو اصل مطالبہ ہے وہ 2022 کی قیمتوں کے اوپر ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2022 کی قیمتیں جو سابق حکومت کے دور میں تھی وہ بحال کی جائیں، یہ مطالبہ ہے۔ تو اب گندم کا معاملہ حل نہیں ہوا، گندم کا معاملہ بدستور اس وقت بھی جاری ہے۔ یہ تو گندم ایک ایشو تھا عوام کو اکٹھا کرنا۔ اب اس میں مزید جو 14 ڈیمانڈز ہیں گلگت بلتستان کی عوام کی عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے، اس میں دوسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے گلگت بلتستان فنانس ایکٹ 2023 کو فوری طور پر ختم قرار دیا جائے اور گلگت بلتستان میں عائد تمام ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان جس طرح مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، ایک متنازع ٹیریٹری ہے، تو اس بنیاد پر وہاں پر کس بنیاد پر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اس پر بھی عوامی ایکشن کمیٹی مطالبہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ گلگت بلتستان حکومت کی طرف سے مصنوعی طور پر پیدا کردہ بجلی بحران اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے، بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ بجلی پیدا کرنے کے وہاں پر مواقع موجود ہیں، اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے تو یقیناً گلگت بلتستان میں بجلی کا بحران ختم ہوگا، اور پھر صرف گلگت بلتستان نہیں بلکہ پورے پاکستان کو بجلی فراہم کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان ایسا خطہ ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ گلگت بلتستان میں ہے۔ پورے 24 گھنٹے میں 2 یا 3 گھنٹے بجلی فراہم کی جاتی ہے گلگت بلتستان میں۔ اس کے علاوہ جو چوتھا پوائنٹ ہے، حکومت گلگت بلتستان حکومت پاکستان سے NFC طرز کا معاہدہ کر کے مالیاتی بجٹ حاصل کرے۔
اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ گلگت بلتستان میں ریفارمز بل کے ذریعے تمام غیر آباد زمینوں کو 100% عوامی ملکیت قرار دی جائے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو زمینیں ہیں وہ عوامی ملکیت ہونی چاہیے، اور وہاں پر خالصہ سرکار کے نام پہ پچھلے کئی سالوں سے ایک لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکار جہاں چاہتی ہے خالصہ سرکار کا نام دے کر وہاں پر قبضہ کر لیتی ہے۔ تو گلگت بلتستان کی عوام گزشتہ کئی سالوں سے اس پر مطالبہ کرتی نظر آ رہی تھی، اور اب یہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہے کہ تمام جو زمینیں ہیں وہ عوامی ملکیت قرار دی جائیں۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کی جگہ آئین ساز اسمبلی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یقیناً گلگت بلتستان اسمبلی وہ ایک ڈمی سی اسمبلی ہے، وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ڈمی سا ہوتا ہے، وہاں کے وزراء ڈمی ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ پاور تو ایک چیف سیکرٹری اور کور کمانڈر کے پاس ہے، بلکہ ایک سیکرٹری کے پاس ہے۔ گلگت بلتستان کے وزراء اور وزیر اعلیٰ سے زیادہ اختیار، تو پھر وہ کس بات کی اسمبلی؟ اور پھر جب اسمبلی ہوگی تو پھر وہ اپنا آئین بنا سکے گی، وہ قانون سازی کر سکے گی۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 7 ہے دیامر بادشاہ ڈیم کی جو واٹر یوزر رائٹس اور ہائیڈل نیٹ پروفٹ کا 80% رائلٹی جو ہے وہ بھی گلگت بلتستان کو دی جائے، گلگت بلتستان کو مفت بجلی فراہم کی جائے۔ یقیناً گلگت بلتستان میں جو دیامر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین اور پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم بن رہا ہے، جہاں سے تقریباً 4,500 سے 5,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ تو اس سے بھی گلگت بلتستان کو کوئی فائدہ نہیں آ رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کے خاص طور پہ جو ضلع دیامر ہے، ان کے آبا و اجداد کی قبریں اس ڈیم میں متاثر ہو رہی ہیں، ان کے آبائی گاؤں متاثر ہو رہے ہیں، لیکن کیا کچھ بھی نہیں، صرف زمینوں کے معاوضے دیے گئے، کوئی ریالٹی نہیں، اور سب کچھ شہر تباہ برباد ہو رہا ہے۔ اب اس پہ بھی یہی مطالبہ ہے۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ غیر مقامی کمپنیز کو دیے گئے مائننگ لیز منسوخ کر کے ان علاقوں کے مقامی لوگوں کو لیز دیے جائیں۔ یقیناً گلگت بلتستان کی پہاڑوں میں بڑی تعداد میں قیمتی پتھر معدنیات موجود ہیں، اس کی جو لیز ہے وہ غیر مقامیوں کو دی گئی ہے، تو وہ یہ مطالبہ ہے کہ مقامی لوگوں کو دیا جائے تاکہ لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہو سکے، لوگوں میں اعتمادی بڑھ سکے۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 9 ہے گلگت بلتستان میں سیاحت سے وابستہ اردو اور ٹرانسپورٹ کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے گلگت بلتستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے شونٹر ٹنل تعمیر کیا جائے تاکہ سیاحوں اور عوام کی بہتر سفری سہولیات میسر آئیں۔ شونٹر ٹنل گلگت بلتستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر گلگت بلتستان کے لیے یہ شونٹر روڈ بن جاتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سی پیک آپ کا آ رہا ہے وہ یہاں سے گزرے گا، ایک سی پیک کا متبادل روٹ کے طور پر یہ متعارف ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سیف ترین روڈ ہوگا، شارٹ ترین ہوگا، 6 سے 8 گھنٹے، اگر آپ نے گلگت سے اسلام آباد پنڈی پہنچنا ہے تو 6 سے 8 گھنٹے کا سفر کم ہو جائے گا، یعنی 350 کلومیٹر کا سفر کم ہو جائے گا۔ اور سب سے بہترین، صرف وہاں پر ایک مشکل کام ہے، جو شونٹر ٹنل کی بات ہو رہی ہے، 12.7 کلومیٹر کی ٹنل ہے، صرف جو استور اور نیلم کو، کشمیر نیلم کو جو ہے وہ ملائے گی۔ یہاں پر اگر ٹنل بن جاتا ہے یہ 12.5 کلومیٹر کا، تو یقیناً یہ بہترین روٹ ہوگا، اور خاص طور پہ سیاحت کے حوالے سے بھی، کیونکہ لوگ جب یہاں سے نکلیں گے پنڈی اسلام آباد سے، تو کشمیر سے، مری سے گھومتے ہوئے خوبصورت ان وادیوں کو، کشمیر کی وادیوں کو دیکھتے ہوئے گلگت بلتستان میں انٹر ہوں گے، اور پھر گلگت بلتستان کے حسین مناظر سے وہ اور لطف اندوز ہوں گے۔ تو ایک تو آپ کے سیاحت کے حوالے سے بھی بڑا بہترین ہوگا، اور پھر آپ کا راستہ بھی شارٹ ہوگا، سیف ترین بھی ہوگا، اور پھر جو ہے اس سے ٹرانسپورٹ کے ایک نئے جو ہے وہ اس میں ایک نئی جدت آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو پوائنٹ نمبر 11 ہے وہ ہے گلگت بلتستان میں میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں کوئی میڈیکل اور جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے وہ نہیں ہے، صرف 2 یونیورسٹیاں ہیں، کراکرم یونیورسٹی اور بلتستان یونیورسٹی، 2 یونیورسٹیاں ہیں سکردو اور گلگت میں۔ اس کے علاوہ کوئی میڈیکل یونیورسٹی یا کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے ہی نہیں وہاں پر۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں خواتین کے لیے علیحدہ خواتین یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، یہ پوائنٹ نمبر 12 ہے۔ اس کے علاوہ جو پوائنٹ نمبر 13 ہے، گلگت بلتستان کے تمام قدیمی راستوں اور شاہراہوں کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان سے لداخ، سری نگر، پھر یہاں سے واکان وغیرہ کی جو جتنے بھی قدیمی راستے ہیں ان تمام راستوں کو کھولا جائے۔ اب دنیا بدل چکی ہے، ان راستوں کو کھولیں گے تو آپ کی سیاحت پروموٹ ہوگی، آپ کو معاشی طور پر بھی ان روٹ سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ جو پوائنٹ نمبر 14 ہے وہ ہے پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مقامی ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے جائے تاکہ غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ یقیناً
آپ یہاں سے FW اور دیگر جو بڑی بڑی کمپنیوں کو آپ دے رہے ہیں، وہ مقامی ٹھیکیداروں کو اگر اس طرح کے ٹھیکے ملے تو وہاں کے جو ٹھیکیدار ہیں، وہاں کے ٹھیکیدار مقامی لوگوں کو روزگار دیں گے، ان کے مستری، کلی، ان پہ تمام جو لوگ ہوں گے وہ مقامی ہوں گے، تو اس کا فائدہ مقامی لوگوں کو بھی ہوگا اور مقامی ٹھیکیداروں کو ہوگا، تو وہاں جو لوگ ہیں ان کی غربت ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ جو آخری پوائنٹ ہے 15 نمبر پر، گندم سپلائی کا ٹھیکہ نیٹکو کو دے کر خسارے سے نکالا جائے۔ اب یہ سارا معاملہ ہے گلگت بلتستان میں اس وقت بھی اس شدید سردی میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس احتجاج کے حوالے سے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کراچی پریس کلب کے باہر بھی اس حوالے سے احتجاج ہوا، اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج ہوا گزشتہ اتوار کو، اور اب اگلے جو ہے دنوں میں بھی اسلام آباد، کراچی میں بھی احتجاج ہوں گے، گلگت میں احتجاج ہوں گے، اور پورے گلگت بلتستان اس وقت یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے 15 نکات پر مشتمل، اس پر پوری قوم یکجا ہو چکی ہے۔ یقیناً کوئی ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے جس سے حکومت پاکستان کے لیے مشکلات ہوں۔ یقیناً یہ تمام مطالبات ایسے مطالبات ہیں جو حکومت پاکستان کی فیور میں ہیں۔ وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ جب اتنی محبت کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اپنی محبت بھرپور دکھانی ہوگی۔ یک طرفہ محبت یقیناً مناسب نہیں لگتی، اور گلگت بلتستان کی عوام آپ سے محبت کرتی ہے تو آپ اس محبت کا بدلہ دیں۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہیں، اب آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں اتنے بڑے احتجاج ہوئے، پاکستانی میڈیا نے کوریج ہی نہیں کی، دکھایا نہیں، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوا؟ انڈین میڈیا نے اس کو دکھایا اور اس کو مینوپلیٹ کیا گیا، اس کو اپنی طرف سے رنگ دیے گئے مختلف، اور ایک جو عوامی بنیادی ایشوز کا معاملہ تھا اس کو مختلف رنگ دیے جا رہے ہیں انڈین چینلز میں۔ تو یہ سارا ہمارے پاکستانی میڈیا کو، ہمارے اداروں کو، ہماری ایجنسیوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ گلگت بلتستان کی عوام کو اعتماد دیں، ان پر اعتماد کریں، تو یقیناً گلگت بلتستان کی عوام جو ہے وہ آپ پر بھی اعتماد کرے گی۔ اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو 15 نکات ہیں چارٹر آف ڈیمانڈ کے، یہ تمام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس شدید سردی میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ میں، جہاں پر ایک طرف پوری عوام ساتھ ہے اور پھر تقسیم کرنے کی بھی بڑی کوشش کی گئی مگر ناکام ہوئے، جس طرح آغا راحت حسین الحسینی صاحب نے گزشتہ جمعے کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح حکومت کو علل اعلان انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ بدماشی نہ کرے، حکومت گلگت بلتستان کی جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو عوام ہے ان کے مطالبات کو سنیں، ان کے مطالبات حل کریں، اگر نہیں کیا گیا تو وہ خود اس دھرنے میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ قاضی نثار صاحب نے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے جو مطالبات ہیں وہ فوری حل کیے جائیں۔ یقیناً ہم نے ماضی میں دیکھا گلگت بلتستان کی عوام کو لڑایا گیا، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی علاقائیت کے نام پر، کبھی جو ہے وہ قوم پرستی کے نام پر، تو مختلف طریقوں سے لڑایا گیا، اور اب یہ تمام لڑائیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب گلگت بلتستان کی عوام ایک قوم ہے، ایک مذہب ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں ایک ہی علاقہ یعنی گلگت بلتستان کی عوام ہے، اور اس معاملے پر یقیناً عوامی ایکشن کمیٹی اور ان کے کرتے دھرتے جو اہم رہنما ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پوری عوام کو، پوری قوم کو یکجا کر دیا ہے، اور اس کا یقیناً جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ان 14 مطالبات کو کیسے، کب اور کیوں، کس طرح حل کیا جاتا ہے، یہ سب تو آنے والا وقت یہ بتائے گا۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔